عید کے دن اپنی خوشیوں میں اتنے مگن نہ ہو جانا کہ اپنی بہن کو بھول جاؤ، اتنے مگن نہ ہو جانا کہ جیسے عید کی نماز پڑھ کے آؤ اور اپنی سسرال چلے جاؤ، اتنے مگن نہ ہو جانا کہ عید کی نماز جیسی پڑھ کے آؤ اپنے باپ سے بھی عید نہ ملو، اپنے بھائی سے بھی، اپنی بہن سے بھی ملاقات نہ کرو اور اپنی سسرال چلے جاؤ۔ ہاں، یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی وائف کو لے کر کے، اپنے بچوں کو لے کر کے ان کے نانی کے گھر لے جا رہے ہیں۔ ہاں میرے بھائیوں، لیکن تمہاری بہن بھی انتظار کر رہی ہے، جس کا تم نے نکاح کیا ہے نا، وہ بھی انتظار کر رہی ہے۔ اس کے یہاں بھی جانا مت بھولنا، اگرچہ تمہاری عیدی سے اس کا کچھ بن یا بگڑ نہیں جائے گا، لیکن ہاں وہ انتظار کرتی۔ تم پہنچو تو صحیح، کہو تو صحیح، اپنی بہن سے ملاقات تو کرو جا کر کے، اس سے کہو تو بہن میں تیرے لیے آیا ہوں، قسم خدا کی تم کچھ لے کے جاؤ یا نہ جاؤ، میرا یقین بولتا ہے تمہاری بہن کہے گی بھائی تیرے پیسوں کی، تیری عیدی کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، بس تو آ گیا، میری قسمت کی معراج ہو گئی۔ ہاں انتظار کرتی بہن کہ میرا بھائی بھی آتا ہوگا۔ اب باپ کا انتقال ہو گیا نا، تو باپ تو ہر عید میں جاتے تھے اپنی بیٹی سے ملاقات کرنے، لیکن آج باپ نہیں ہے۔ جب باپ نہیں ہے نا تو بھائی کا انتظار کرتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ میرے والد صاحب ہر عید میں آتے تھے، میرا بھائی آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ جانا ہے میرے بھائیوں، یہ نہیں کہ عید کی نماز پڑھ کر کے اپنی سسرال چلے گئے، صرف سسرال بھی جائیے، وہاں بھی منع نہیں ہے، کیونکہ جو آپ کی وائف ہے، بیوی ہے، عورت ہے، وہ بھی اپنی ماں کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہے عید کا دن، اس کو بھی لے کر کے جاؤ، لیکن اپنی بہن کا بھی خیال رکھو۔ ہاں، اور ان بہنوں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں، اپنے شوہر سے کہو کہ آپ اپنی بہن کا خیال رکھو، تاکہ تمہارے بھائی کی جو وائف ہے وہ تمہارے لیے کہے۔ اگر تم اپنے شوہر کی بہن کے لیے اچھا مشورہ اپنے شوہر کو نہیں دیتی تو پھر امید مت رکھنا کہ کل تمہاری بھابھی تمہارے بھائی کو تمہارے لیے اچھے مشورے دے۔ اور میں بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنی بہنوں کے گھر پر جائیں، کیونکہ انتظار کرتی ہے بہن۔ یہ بہن ہے نا، جب کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو بھائی کے لیے رات رات بھر روتی ہے، مصلوں کو بھگا دیتی ہے کہ مولا میرے بھائی کو کامیاب بندہ بنا دے، میرے بھائی کی تمام پریشانیاں دور کر دے۔ ہاں میرے بھائیوں، سیرت میں سب کچھ ملے گا، تاریخ کے اوراق کو پلٹو تو سب کچھ ملے گا، پڑھو تو صحیح۔ تاریخ میں ایک نام آتا ہے شیما، جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہے۔ آپ کو جب حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے گھر پر لے کر کے گئی نا، تو سارے لوگ پوچھتے تھے اے حلیمہ سعدیہ، پہلے تو تمہارے گھر میں بالکل روشنی نہیں تھی، آخر مکہ جانے کے بعد میں تمہیں ایسا کون سا خزانہ مل گیا کہ اب تمہارا چراغ بند ہی نہیں ہوتا ہے، اب روشنی ہی روشنی رہتی ہے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا، مگر ہاں میرے گھر پہ جو بچہ آیا اس کے آنے کی وجہ سے میرا گھر روشن ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی جن کا نام شیما ہے، انہوں نے امی سے عریضہ پیش کیا کہ امی جان مجھے اپنے بھائی کو لے جانے دو، سارے لوگ اپنے بھائیوں کو لاتے ہیں، یعنی ساری عورتیں، ساری لڑکی اپنے بھائیوں کو لاتی ہیں اور تعریف کرتی، میں بھی اپنے بھائی کو لے جانا چاہتی ہوں، دکھانا چاہتی ہوں دنیا کو، دیکھو میرا بھائی کتنا خوبصورت ہے۔ جب حضرت آقا محمد الرسول اللہ کو یہ لے کر کے پہنچی تو ساری بہنیں اپنے بھائیوں کی تعریف کر رہی تھیں، کوئی کہہ رہا تھا دیکھو میرے بھائی کا چہرہ کتنا چمکدار ہے، کوئی کہہ رہا تھا دیکھو میرا بھائی کتنا پیارا لگ رہا ہے، کوئی کہہ رہا دیکھو میرا بھائی کتنا بھولا رکھتا ہے، جب دیکھتا ہے تو ایسا لگتا دیکھتا ہی رہے، میں اس کو دیکھوں تو دیکھتی ہی رہوں۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کی باری آئی، یعنی آقا کی رضائی بہن کی باری آئی۔ جب باری آئی شیما کی، تب انہوں نے کہا تم کیا اپنے لالوں کی تعریف کرتی ہو، ذرا میرے بھائی کا چہرہ بھی دیکھو، چاند سے زیادہ چمک رہا ہے۔ بریلی کے تاجدار کہتے لمیاتی نظیرو کفی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہید دوسرا جانا۔ کوئی ہے ہی نہیں میرے نبی کے جیسا، ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ حضور کی طرح تو کوئی ہے ہی نہیں، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا۔ اب سارے بہنیں جب دیکھتی ہے نا آقا محمد رسول اللہ کا چہرہ تو لاجواب ہو جاتی کہ باقی تیرا بھائی بڑا پیارا ہے، باقی تیرا بھائی بڑا خوبصورت ہے، باقی تیرے بھائی کی کوئی مثال نہیں، تیرا بھائی تو لاجواب ہے، سب بہنیں کہہ رہی تھی۔ ہاں پھر ایک وقت آیا، آقا محمد رسول اللہ مدینہ شریف میں آئے اور ایک جنگ ہوئی، جنگ میں کچھ قیدی لائے گئے
اور لانے کے بعد میں ایک بوڑھی عورت آئی بعد میں، اور وہ کہنے لگ گئی کہ میں ملنا چاہتی ہوں ان سے۔ پتہ چلا نا کہ آقا محمد رسول اللہ میرے رضائی بھائی ہیں موجود۔ جب اس کو پتہ چلا تو وہ خود آ گئیں، خود آئیں تو دروازے پر پہنچی تو روکا سپاہیوں نے، حضور سے ملنے کے لیے روکا، لیکن انہوں نے کہا جاؤ ان سے کہہ دینا کہ فلاں عورت آئی ہے۔ جب یہ سنا آقا کھڑے ہوئے آقا، اور آقا نے حکم دے دیا کہ کچھ کھانے کا انتظام کیا جائے، آج میری رضائی بہن آئی ہے۔ جب وہ آئیں کھانا کھلایا، اس کے بعد میں وجہ پوچھی، انہوں نے کہا کہ میرا شوہر بھی جنگ میں گیا تھا اور وہ بھی قیدی ہو کر کے آ گیا، حضور نے ان کے شوہر کی وجہ سے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا کہ آج میری بہن آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہنوں کا پیار سمجھو نا میرے بھائیوں، اپنی بہنوں کے گھر جایا کرو، اپنی بہنوں سے ملا کرو۔ بے شک انہیں آپ کی عیدی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ان کا گھر چل جائے گا اس سے، لیکن ہاں انتظار رہتا ہے، خوشی ملتی ہے کہ میرا بھائی آیا ہے مجھ سے ملاقات کرنے۔ اور پھر وہ جو سامان لے کر کے جاتا نا تو وہ بچوں کو دکھاتی، دیکھ تیرے ماما تیرے لیے لائے، دیکھ تیرے ماما لائے، تیرے ماما لائے۔ تو اپنی بہنوں کے گھر جاؤ، اللہ کریم ہماری بہنوں کو سلامت رکھے۔